نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینوں میں۔ آئیے بہت ہی عظیم المرتبت جامعہ کے قدیم ترین اور مقبول ترین استاد سرپرست من حضرت مولانا افتخار احمد بستوی سے بھی ادباً اور اختصاراً درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تاثرات پیش فرما دیں۔ پھر اس کے بعد مفتی عبدالحمید صاحب انجمن کمیٹی کے رکن وہ سالانہ رپورٹ پیش کر دیں گے۔ پھر صدر اجلاس مختصر خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم انی لکم رسول امین، صدق اللہ العظیم۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے آفتاب، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا جس کو کہتے ہیں وحی، جس کی تفصیل قرآن کریم کی 6236 آیتیں۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا نبوت کا ایک گلستان باغ لگائیے، آپ نے لگایا، کم و بیش 1,24,000 درخت اس گلستان نبوت میں لگائے گئے، جس کی شاخیں چلتے 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 ایک شاخ ستپوڑا پہاڑ کے دامن میں بلستان وسطانوی کے نام سے ایک وسیع و عریض گارڈن آف اسلام بن کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن آج گلستان کا بانی موجود نہیں ہے۔ ان کے 2 فرزند مولانا حذیفہ استانوی، مولانا اویس استانوی، اللہ ان دونوں کو اور باقی منتظمین کو ہمت دے کہ جس گلستان کو انہوں نے خون پسینے سے سینچ کر لگایا ہے، یہ حضرات اس کی شاخوں کو، برانچز آف نالج کو اور پھیلائیں اور دور تک لے جائیں۔ اسی گلستان میں آج یہ نئے نئے پھول کھل رہے ہیں، جن کا کام ہے کہ وحی ربانی کو آگے لے جائیں اور لے جانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، ارے بھائی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟
موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہوگا، آپ اور ہم بولتے ہیں تھوڑی بہت تاثیر ہوتی ہی ہے، نبی نے بولا ہوگا تنہائی میں۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن ذرا مشورہ کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا مشورہ کر لے، سب سے مشورہ، جس سے جائے اس سے مشورہ کر لے، لیکن حامان سے مشورہ مت کرنا، حامان سے مشورہ مت کرنا۔ حامان کہیں سفر میں گیا تھا، وہ منسٹر آف دی گورنمنٹ تھا، تو گھر میں ہوم منسٹر کے پاس فرعون آیا، حضرت آسیہ اپنی زوجہ کے پاس، وہ تو پہلے ہی گلستان نبوت کی خوشاچی ہو چکی تھی۔ کہا کہ ایک مشورہ ہے۔ کہا فرمائیے میرے جان، میری جان آپ پر قربان کیا ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر کیا مشورہ ہے؟ کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ چنانچہ مسلمان ہونے کے قریب ہو گیا، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ حامان کہیں گیا ہوا تھا، اس کو اطلاع ملی، 2-3 دن کے بعد آیا، وہ جیسے اطلاع ملی آیا، دھڑ دھڑ دربار میں پہنچ گیا اور تلوار کھینچ کر کے فرعون سے کہا بادشاہ یہ تلوار لیجیے، پہلے میری گردن ماریے، اس کے بعد آپ مسلمان ہو جائیے، کیونکہ میں نہیں یہ چاہتا کہ اپنے خدا کو بندہ اور غلام دیکھوں۔ آپ خدا ہیں میرے، آپ غلام ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حامان کا جو مشورہ تھا اس سے منع کیا تھا، اس سے مشورہ لیا، فرعون مسلمان نہیں ہوا۔ آگے باتیں آپ جانتے ہیں۔ یہاں 2 پہلو ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کس انداز سے درد دل کو سامنے رکھا، اور کیا سحر آفرینی تھی کہ وقت کا خدائی دعویٰ کرنے والا، آئی ایم ہائیسٹ گاڈ آف یو، انا رب کہنے والا مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ وہی سحر آفرینی، وہی درد آپ اور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور جو بزرگان دین منع کرتے ہیں کہ کسی غلط کوئی غلط روش رکھنے والا، کسی معصیت میں لگے ہوئے شخص، کسی ضلالت میں لگے ہوئے شخص کی تقریریں اور باتیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہی بات تھی کہ ان سے گریز نہیں کیا تو وہ بات بھی مؤثر ہو گئی۔ لہٰذا اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تاثیر اور دوسرے اندر کی کڑھن، سحر آفرینی اور اندر کی کڑھن۔ اس کے بعد توجہ سے بات سنی جائے تو وہ مؤثر ہوتی ہے۔ توجہ کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ سخت بخار تھا، کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عصا، لاٹھی ان کی تھی، بوڑھے تھے، چلنے لگے اس سے، تو نماز پڑھنی تھی، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، لاٹھی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ادھر دیکھا انہوں نے، تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ پورا بخار لاٹھی میں منتقل ہو گیا، اور کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کو منتقل کر لیا۔ توجہ، آپ دیکھیں گے کہ ہماری کتنی توجہ ہے پڑھنے لکھنے میں، اتنا نہ صحیح لیکن قریب تو توجہ دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ حضرات ان باتوں کو توجہ سے سن کر کے اپنے سینے میں، دل میں بیٹھائیں۔ جامعہ کے لیے حفاظت کی، شرور و فتن سے حفاظت کی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے، آپ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔
منعم بکو ہو دست و بیاباں غریب نیست، ہر جا کی رفت خیمہ زند، ہر جا کی رفت خیمہ زند بارگاہ ساخت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔